وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وبالإسناد المتصل منا إلى المصنف الإمام أبي عبد الله محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ الجوفی الحمانی رضی اللہ تعالی عنہم، نفعنا بعلومہم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ ان سب کے اوپر بات ہو چکی، اب ہے حدثنا الحمیدی۔ حدثنا کے اوپر سال کا شروع ہے، کچھ ضروری چیزیں بتلانے کی ہوتی ہے جو بتلا دی گئی۔ ایک مسئلہ رہ گیا تھا کہ یہ حدثنا، اخبرنا، انبأنا یہ سب ایک ہی ہے یا ان کے اندر کوئی فرق ہے، ایک کو دوسرے کی جگہ میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے بتلایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر خود ایک باب قائم کریں گے، اور وہاں پر باب قول المحدث حدثنا و اخبرنا و انبأنا و سمعت، یہ سارے مسئلے کو وہاں پر بیان کریں گے۔ مختصراً سال کا شروع ہے، میں آپ کو یہاں پر اشارتاً بتلا دیتا ہوں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ یہ تینوں چاروں کلمات ایک ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے۔ لغت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں، ہر ایک کے معنی ہے نقل کرنا، بیان کرنا۔ اخبرنا، انبأنا، حدثنا سب کے معنی ہے نقل کرنا، بیان کرنا۔ البتہ اس میں اختلاف ہے۔ اسلاف رحمہم اللہ تعالی، متقدمین حضرات جن میں امام بخاری بھی شامل ہیں، ان کے نزدیک ان الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو دوسرے کی جگہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے حدثنا کہو، چاہے اخبرنا کہو، چاہے انبأنا کہو، کوئی حرج نہیں ہے، ہر ایک کو دوسرے کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن مشارقہ حضرات دوسرا گروپ ہے، مشارقہ، اور انہی کے اندر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ان میں فرق ہے، ان سب الفاظ میں فرق ہے۔ اگر استاد حدیث کی عبارت پڑھے اور طالب علم سنے، پھر وہ طالب علم جب محدث بن کر پڑھانے کے لیے بیٹھے گا تو اپنے استاد کی حدیث کو حدثنا کہہ کر نقل کرے گا۔ استاد پڑھا عبارت، طالب علم سن رہا ہے، پھر وہ طالب علم مولانا بن گیا اور مولانا بن کر کے حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اب وہ جب میری سند سے حدیث کو نقل کرے گا تو وہ حدثنا کہہ کر کے نقل کرے گا۔ دوسری شکل یہ
کہ طالب علم عبارت پڑھ رہا ہے اور استاد بیٹھ کر سن رہا ہے، پھر وہ طالب علم جب عالم بن کر حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھے گا اور اس استاد سے اس حدیث کی سند نقل کرے گا تو وہ اخبرنا کہے گا۔ طالب علم عبارت پڑھا ہے تو جب وہ بیان کرے گا تو اخبرنا کہہ کر بیان کرے گا، اور استاد عبارت پڑھا ہے اور پھر وہ طالب علم حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھے گا تو وہ حدثنا کہے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اور اگر استاد نے بھی عبارت نہیں پڑھا، طالب علم نے بھی عبارت نہیں پڑھا، بلکہ استاد نے اپنی کتاب طالب علم کو دے دیا اور یہ اجازت دے دیا کہ تم میری طرف سے حدیث بیان کر سکتے ہو، تو اس وقت میں وہ طالب علم جب اس استاد کی سند سے حدیث بیان کرے گا تو وہ انبأنا کہے گا۔ استاد نے بھی نہیں پڑھا، طالب علم نے بھی نہیں پڑھا، بلکہ استاد نے اپنی کتاب دے دیا طالب علم کو اور اس کو اجازت دے دیا کہ میری طرف سے تم کو حدیث بیان کرنے کی اجازت ہے۔ اب وہ طالب علم جب حدیث بیان کرے گا اس استاد کی سند سے تو قال انبأنا کہے گا۔ تو تین شکلیں ہو گئی، استاد عبارت پڑھے اور طالب علم سنے، پھر وہ طالب علم اس استاد کی سند سے جب حدیث نقل کرے گا تو وہ حدثنا کہہ کر کے نقل کرے گا۔ اور اگر طالب علم عبارت پڑھا اور استاد سنتا رہا اور اس کے بعد وہ طالب علم پھر حدیث پڑھانے کے لیے جب بیٹھے گا اور اس استاد کی سند کو نقل کرے گا تو وہ اخبرنا کہے گا۔ اور استاد نے بھی نہیں پڑھا، طالب علم نے بھی نہیں پڑھا، بلکہ استاد نے اپنی لکھی ہوئی کتاب طالب علم کو دے دیا اور طالب علم کو اجازت دے دیا کہ تم میری طرف سے حدیث بیان کر سکتے ہو، تو وہ طالب علم جب حدیث پڑھانے بیٹھے گا تو وہ انبأنا کہے گا۔ تو تینوں شکل ہو گئی۔ اب اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ جائز تو سبھی ہے، استاد عبارت پڑھے وہ بھی جائز ہے، طالب علم عبارت پڑھے وہ بھی جائز ہے، استاد اپنی کتاب طالب علم کو دے دے تو وہ بھی جائز ہے۔ جائز تینوں طریقہ ہے۔ چنانچہ کتاب العلم میں اس کا مسئلہ امام بخاری بیان کریں گے، باب المناولہ کہہ کر کے، کہ حدیث کو لینے کا اس کو بولتے ہیں تحمل حدیث، اخذ حدیث، استاد سے حدیث لینا، استاد سے حدیث پڑھنا، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ استاد عبارت پڑھ دیتا ہے وہ بھی ایک طریقہ، طالب علم عبارت پڑھتا ہے وہ بھی ایک طریقہ، استاد اپنی کتاب طالب علم کو دے دیتا ہے اور اجازت دے دیتا ہے وہ بھی ایک طریقہ۔ ان سب کو طرق تحمل حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کو حاصل کرنے کے طریقے، کن کن طریقہ سے طالب علم استاد سے حدیث حاصل کرتا ہے۔ جائز سب صورت ہے، لیکن ان میں افضل کون سی صورت ہے؟ استاد کا پڑھنا افضل ہے یا طالب علم کا پڑھنا افضل ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ محدثین حضرات کی رائے یہ ہے کہ استاد کا پڑھنا افضل ہے، استاد عبارت پڑھے اور طالب علم سنتا رہے، استاد کا پڑھنا افضل ہے۔ اب فقہا حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، طالب علم کا پڑھنا افضل ہے، طالب علم عبارت پڑھے اور استاد سنے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی دلیل ہے۔ محدثین جو فرماتے ہیں کہ استاد عبارت پڑھے اور طالب علم سنے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی جگہ پر مشکل مقام آئے گا۔ جہاں مشکل مقام آئے گا تو اگر طالب علم عبارت پڑھ رہا ہے تو اس کو مشکل سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ غلط پڑھ کے نکل جائے گا، اور استاد اگر کوئی غفلت میں ہو، بے خیالی میں ہو تو استاد اس کی اصلاح نہیں کر سکا، لہٰذا وہ غلط ہی پڑھ کے چلا جائے گا۔ اور مسلم شریف کے مقدمہ میں پڑھو گے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار،
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹی بات بیان کرے جو آپ نے نہیں کہا اور اس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کر دے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حدیث کی غلط عبارت کو پڑھنا بھی وہ اسی میں داخل ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو مرفوع پڑھا تھا فاعل بنا کر، اور تم نے منصوب پڑھ دیا مفعول بنا کر، تو حضور کے کہے ہوئے کہ تو الٹا ہو گیا۔ حضور نے تو فاعل بنا کے پڑھا تھا اور تم نے اس کو مفعول بنا کر کے پڑھ دیا، تو حضور کے کہے ہوا کہ الٹا ہو گیا یہ، لہٰذا یہ جھوٹی حدیث ہو گئی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ استاد عبارت پڑھے، جب استاد عبارت پڑھے گا تو وہ صحیح عبارت پڑھے گا، اور طالب علم بھی صحیح چیز کو سنیں گے۔ اور طالب علم اگر عبارت پڑھے گا تو کسی جگہ پر کوئی مشکل لفظ آئے گا اور استاد غفلت میں رہیں گے، خیال نہیں ہوا اور وہ غلط پڑھ کر کے گزر کر کے چلا گیا تو وعید کا مستحق ہو گیا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہو گیا۔ اس سے بچانے کے لیے محدثین حضرات کی رائے کہ استاد عبارت پڑھے، طالب علم سنتا رہے۔ فقہا حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، طالب علم عبارت پڑھے، اس لیے کہ اگر استاد عبارت پڑھے گا تو طالب علم کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی جگہ مشکل ہے اور کون سی جگہ آسان ہے۔ طالب علم عبارت پڑھے گا تو مشکل جگہ پر وہ اٹک جائے گا، تو استاد اس کی اصلاح کر کے صحیح کر دیں گے، اور اگر استاد پڑھتا ہوا چلا گیا تو طالب علم کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون قدم پھسلنے کی جگہ ہے، کون مشکل جگہ ہے، کون آسان جگہ ہے۔ استاد پڑھ رہے ہیں اور طالب علم سن رہا ہے۔ اسی لیے فقہا حضرات فرماتے ہیں کہ طالب علم عبارت پڑھے تاکہ وہ اٹکے گا، کہیں پر رک جائے گا، کہیں غلطی ہوگی تو اس کی استاد زندگی بھر کے لیے اس کی اصلاح کر دیں گے۔ ایک مرتبہ اصلاح ہو جائے گی تو پوری زندگی کے لیے اصلاح ہو جائے گی۔ اسی لیے فقہا حضرات فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ طالب علم عبارت پڑھے، استاد سنے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، دونوں تھے۔ اسی لیے امام مالک جب موطا پڑھاتے تھے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ طالب علم سے عبارت پڑھواتے تھے، فقیہ ہونے کی بنا پر طالب علم سے عبارت پڑھواتے تھے، اور جہاں کمی بیشی ہوتی تھی اس کی اصلاح کرتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہرحال یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ استاد کا پڑھنا افضل ہے یا طالب علم کا۔ محدثین کی ہاں استاد کا پڑھنا افضل ہے، اور فقہا حضرات کی ہاں طالب علم کا پڑھنا افضل ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اس کے بعد ہے حدثنا الحمیدی، امام حمیدی، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، سمجھ میں آیا؟ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، اور ان کا نام عبداللہ ابن زبیر ہیں۔ یہ عبداللہ ابن زبیر قریشی ہیں، یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ امام حمیدی سے امام بخاری نے روایت نقل کیا، پہلی روایت نقل کیا امام حمیدی سے، اور دوسری روایت نقل کر رہے ہیں، دوسری جو حدیث آ رہی ہے وہ امام مالک کی ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک، دوسری روایت مالک کی آ رہی ہے۔ امام حمیدی یہ مکہ کے رہنے والے قریشی ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ امام بخاری نے بدء الوحی کے اندر امام حمیدی کی حدیث کو نقل کر کے دو فائدے کی طرف اشارہ کیا، دو نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک نقطہ یہ کہ وحی کی شروعات مکہ میں ہوئی ہے، اور وحی کی دوسری منزل مدینہ منورہ ہے، اس لیے پہلی روایت مکی استاد کی بیان کیا اور دوسری روایت مدنی استاد کی بیان کر رہے ہیں۔ اس سے اشارہ کیا کہ وحی کی شروعات مکہ میں ہے اور وحی کی دوسری منزل مدینہ منورہ ہے، تو پہلی روایت مکی استاد کی بیان کیا اور دوسری روایت مدنی استاد کی بیان کیا۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے قدموا قریشا،
قریش کو مقدم کرو، قریش کو آگے رکھو، قریش کے اوپر کسی دوسرے کو مقدم نہ کرو۔ تو چونکہ یہ روایت حمیدی کی ہے اور امام حمیدی قریشی ہیں، امام حمیدی قریشی ہیں، اس لیے قریش کی روایت کو مقدم کیا، اس حدیث پہ عمل کیا۔ قدموا قریشا، قریش کو آگے رکھو، قریش خاندان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس لیے اس خاندان کی فضیلت ہے، آگے ابواب المناقب میں بھی آئے گا قریش کی فضیلت وغیرہ۔ تو امام حمیدی چونکہ قریشی ہیں، اس لیے امام بخاری نے قریشی کی روایت کو مقدم کیا، سب سے پہلے ان کی روایت کو بیان کیا۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان، دوسرے نمبر پر راوی سفیان ہیں۔ سفیان کے نام کے ساتھ دو راوی مشہور ہیں، ایک سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ۔ دونوں بڑے بزرگ، بڑے عالم، بڑے محدث ہیں، لیکن سفیان ثوری یہ مقدم ہیں اور سفیان ابن عیینہ ان کے بعد میں ہیں۔ تو یہاں پر بولا گیا سفیان، مگر مراد اس سے سفیان ثوری نہیں بلکہ سفیان ابن عیینہ مراد ہے۔ قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، بیان کیا کس نے؟ یحییٰ ابن سعید الانصاری نے، سفیان کے استاد ہیں یحییٰ ابن سعید الانصاری۔ یہاں ایک قاعدہ پوری دورہ حدیث کی کتاب پڑھنے کے لیے سیکھ لو، وہ قاعدہ یہ ہے کہ نحو کے اندر چند ناموں کے بعد اگر کوئی صفت آئے تو نحویوں کی یہاں وہ آخری نام کی صفت ہوتی ہے، اب محدثین کی یہاں چند ناموں کے بعد اگر کوئی صفت آئے تو وہ پہلے نام کی صفت ہوگی، بالکل اس کا الٹا۔ چند نام، 1 2 3 نام آئے اور ان ناموں کے بعد میں کوئی صفت بیان کیا جائے تو یہ کس کی صفت ہوگی؟ نحویوں کی ہاں آخری نام کی صفت ہوگی اور محدثین کی ہاں پہلے نام کی صفت ہوگی، اس لیے کہ محدثین کی ہاں مقصود بالذات اپنے استاد ہوتے ہیں اور اسی استاد کا تعارف کرانے کے لیے، ان کا پریچے کرانے کے لیے بقیہ ناموں کو بیان کیا جاتا ہے۔ مقصود بالذات اپنے استاد ہوتے ہیں، لہذا اخیر میں جو صفت آئے گی وہ پہلے استاد کی صفت بنے گی۔ اور نحویوں کی یہاں اعراب مقصود بالذات ہوتا ہے، استاد مقصود بالذات نہیں، وہ اعراب سے بحث کرتے ہیں، لہذا نحویوں کی یہاں جو چند ناموں کے بعد صفت آئے گی تو وہ آخری نام کی صفت ہوگی۔ اب یہاں پر سمجھو اس کو، ایک نام یحییٰ ہے اور دوسرے ہے سعید، یحییٰ بن سعید، اور اس کے بعد میں الانصاری یہ صفت آئی، دو ناموں کے بعد میں یہ الانصاری صفت آ رہی ہے۔ نحویوں کے قاعدہ کے مطابق یہ الانصاری صفت کس کی ہوگی؟ سعید کی ہوگی، آخری نام کی صفت ہوگی۔ اور صفت ہونے کا کیا مطلب؟ نحو میر میں پڑھو گے کہ موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو جو اعراب سعید کا ہوگا وہی اعراب کس کا ہوگا؟ انصاری کا ہوگا۔ السعید مضاف الیہ ہے ابن کا، اب مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو سعید مجرور ہے نا، مضاف الیہ ہونے کی بنا پر۔ تو اگر انصاری سعید کی صفت ہے تو انصاری بھی کیا ہوگی؟ مجرور پڑھا جائے گا، سعید الانصاری، سعید الانصاری مجرور پڑھا جائے گا۔ اور محدثین کی ہاں یہ پہلے نام کی صفت ہوگی۔ اب پہلا نام کون ہے؟ یحییٰ، پہلا نام کون ہے؟ یحییٰ، اور یحییٰ یہ حدثنا کا فاعل ہے، حدثنا کا فاعل ہے یحییٰ، اب فاعل ہونے کی بنا پر یہ مرفوع ہے، اس میں مقصور ہے، محلاً تقدیراً اعراب یہاں پر ہوگا، سمجھ میں آیا نا؟ تو فاعل ہونے کی بنا پر یحییٰ مرفوع ہے، اور جب انصاری یحییٰ کی صفت ہوگی تو انصاری کو بھی کیا پڑھا جائے گا؟ مرفوع پڑھا جائے گا،
سمجھ میں آنا؟ اب عبارت کیسے ہوگی؟ حدثنا یحیی بن سعید الانصاری، یا الانصاریوں کو مرفوع پڑھیں گے یحییٰ کی صفت ہونے کی بنا پر۔ تو قاعدہ کیا نکلا؟ کئی ناموں کے بعد، چند ناموں کے بعد اگر کوئی صفت آئے تو نحویوں کی یہاں وہ آخری نام کی صفت ہوگی۔ صفت ہونے کا کیا مطلب؟ کہ آخری نام پر جو اعراب ہوگا وہی اعراب اس صفت کا بھی ہوگا۔ سمجھ میں آیا نا؟ اب محدثین کی ہاں وہ پہلے نام کی صفت ہوگی۔ اب پہلا نام کیا جو اعراب ہوگا وہی اس صفت کا بھی اعراب ہوگا۔ اب نحو کی کتاب میں نحو کے قاعدہ پر عمل کرو گے اور حدیث کی کتاب میں حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ اب یہ کتاب جو تم لوگ پڑھ رہے ہو، حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہو یا نحو کی کتاب پڑھ رہے ہو؟ حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہو، لہٰذا یہاں عمل کس پر ہوگا؟ حدیث کے اصول پر ہوگا۔ اب عبارت میں ہم الانصاری کو کیا پڑھیں گے؟ مرفوع پڑھیں گے۔ یہ کس کی صفت ہوگی؟ یحییٰ کی صفت ہوگی۔ استاد مقصود بالذات ہے۔ اب پڑھیں گے یحییٰ بن سعید الانصاری، یا الانصاری یحییٰ کی صفت ہے اور مرفوع پڑھا جائے گا۔ پوری کتاب کے لیے قاعدہ کلیہ بتلا دیا۔ یہ سمجھ میں آیا؟ نمبر 2، نام کے بعد میں اگر ابن آئے، کسی نام کے بعد میں اگر ابن آئے تو ابن یہ پہلے نام کی صفت بنے گی اور دوسرے اس کے بعد میں جو آئے گا اس کے لیے مضاف بنے گا۔ ابن کے اندر 2 مقام ہے ابن کا، پہلے کے لیے صفت ہے، اب بعد والے کے لیے مضاف ہے۔ پہلے کے لیے صفت ہونے کا کیا مطلب؟ کہ پہلے پر جو اعراب ہوگا ابن کے اوپر صفت ہونے کی بنا پر وہی اعراب ہوگا، موصوف صفت کا ایک اعراب۔ اب یہاں پر یحییٰ کے بعد میں ابن آیا، حدثنا یحییٰ ہے نا، تو یحییٰ کے بعد میں ابن آیا، یہ ابن یحییٰ کی صفت ہوگی، اور یحییٰ فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے تو ابن کو بھی کیا پڑھا جائے گا؟ مرفوع۔ یحییٰ بن، یحییٰ بن نون کے اوپر پیش پڑھا جائے گا، پہلے نام کی صفت ہو گئی۔ اب بعد والے کے لیے یہ مضاف بنے گا، تو ابن کے بعد میں جو نام آئے گا وہ مضاف الیہ ہونے کی بنا پر مجرور پڑھا جائے گا۔ تو ابن کے بعد میں کیا آیا؟ سعید۔ ابن کے بعد میں سعید۔ اب سعید پر کیا اعراب پڑھو گے؟ مجرور پڑھو گے۔ اب کیا عبارت ہوگی؟ حدثنا یحییٰ بن سعید، حدثنا یحییٰ بن سعید۔ ابن پہلے نام کی صفت ہوگی، جو اعراب پہلے نام کا ہوگا وہی اعراب ابن کا ہوگا۔ اب بعد والے نام کے لیے مضاف بنے گا، لہذا ابن کے بعد میں جو آئے گا اس کو مجرور پڑھا جائے گا۔ اب صحیح عبارت ہو گئی یحییٰ بن سعید۔ اب اس کے بعد میں اب صفت آئی الانصاری، تو الانصاری کا بتلا دیا وہ کس کی صفت ہوگی؟ پہلے نام کی صفت ہوگی، یحییٰ کی۔ یحییٰ مرفوع ہے تو انصاری بھی کیا ہوگا؟ مرفوع۔ اب پوری عبارت ہوگی حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، نون ملا کر کے پڑھا جائے گا اس میں، یحییٰ بن سعید الانصاری۔ پورے دورے کی کتاب میں، پوری سند میں یہی قاعدہ کلیہ چلے گا، ایک جگہ بتلا دیا۔ آگے ہے قال اخبرنی۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے، اچھا پہلے اس کو سن لو۔ قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، یہاں پر بھی وہی بات آ گئی۔ اخبرنی یہ فعل مفعول ہو گیا، اور محمد اس کا فاعل ہے، تو محمد کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ محمد کے بعد میں ابن آیا، یہ ابن کس کی صفت ہوگی؟ محمد کی صفت ہوگی۔ اب محمد مرفوع ہے تو ابن کو بھی کیا پڑھیں گے؟ مرفوع۔ اخبرنی محمد بن، اخبرنی محمد بن، اور یہ ابن مضاف ہے تو اس کے بعد والا کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہونے کی بنا پر مجرور ہوگا۔ ابراہیم چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے یہاں پر لفظاً اس کو جر نہیں آئے گا، منصوب پڑھا جائے گا، ورنہ محلاً یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی بنا پر مجرور ہے۔ اخبرنی محمد بن ابراہیم، اس کے بعد صفت آ گئی التیمی،
یہ تیمی کس کی صفت ہوگی حدیث کی کتاب میں؟ محمد کی صفت ہوگی، پہلے نام کی۔ اخبرنی کے بعد میں پہلا نام کون ہے؟ محمد، تو یہ تیمی کس کی صفت ہوگی؟ محمد کی۔ اب محمد مرفوع ہے تو تیمی کو بھی کیا پڑھیں گے؟ مرفوع پڑھیں گے۔ اب عبارت ہوگی اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی، یہاں بھی وہی بات، انہ سمع علقمۃ، انہ سمع، سمع کے اندر ضمیر فاعل، علقمہ مفعول ہے تو علقمہ منصوب ہوا، اور علقمہ کے بعد میں ابن آیا تو ابن موصوف، یہ علقمہ کی صفت ہوگی، علقمہ منصوب ہے تو ابن بھی کیا ہوگا؟ منصوب۔ علقمہ تبنا، علقمہ تبنا وقاصی، اور یہ ابن مضاف بھی ہوگا تو اس کے بعد والا کیا ہوگا؟ مضاف الیہ، تو وقاص مضاف الیہ ہونے کی بنا پر مجرور ہوگا۔ اور اس کے بعد میں آیا اللیثی، یہ اللیثی کس کی صفت ہوگی؟ پہلے نام کی۔ اب پہلا نام کون ہے؟ علقمہ ہے، تو یہ اللیثی صفت کس کی ہوگی؟ علقمہ کی۔ علقمہ منصوب ہے تو لیثی بھی کیا ہوگا؟ منصوب۔ انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی، سمجھ میں آیا نا؟ یہ ہر جگہ یہی قاعدہ چلے گا کہ چند ناموں کے بعد جو صفت آئے تو پہلے نام کی صفت ہوگی محدثین کی، ہاں پہلے نام پر جو اعراب ہوگا وہی اعراب اس صفت کا اعراب بنے گا۔ اور دوسرا قاعدہ کیا بتلایا ابن کے بارے میں، کہ جہاں بھی ابن آئے گا تو وہ ابن پہلے لفظ کی صفت ہوگی، تو جو اعراب پہلے لفظ کا ہوگا وہی ابن کا اعراب ہوگا۔ اب بعد والے کے لیے مضاف بنے گا، اب مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو اس کے ابن کے بعد میں جو آئے گا وہ مجرور پڑھا جائے گا۔ اللہ اعلم۔ ہاں یہ شروع میں ہے نا، صفحہ کے شروع میں، سطر کے شروع میں ہوگا تو اس میں الف آئے گا۔ اچھا، اور بھی اس کا قاعدہ ہے، ہاں بس اتنا یہاں پر یاد رکھ لو کہ شروع میں ہے اس لیے الف لکھا ہے اس میں۔ دوسری بات یہ کہ یحییٰ ابن سعید الانصاری، اور اس کے بعد ہے محمد ابن ابراہیم، اس کے بعد میں ہے علقمہ ابن وقاص، اور اس کے بعد میں ہے عمر ابن خطاب۔ سمجھ میں آیا نا؟ یحییٰ ابن سعید سے لے کر اوپر تک جتنے راوی ہیں یہ سب کے سب متفرد ہیں، سب کے سب متفرد ہیں، اکیلا نقل کرنے والے ہیں۔ بعض لوگوں نے بیان کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شرائط میں سے ہیں کہ ان کی حدیث، جتنی بھی بخاری میں حدیث ہے اس کو عزیز ہونا چاہیے۔ عزیز کے معنی آتا ہے ہر وہ حدیث جس میں راوی 2 سے کم نہیں ہو، کم سے کم 2 نقل کرنے والے۔ اب میں پڑھا رہا ہوں، تم لوگ 3 آدمی سامنے ہو گئے تو 3 راوی بنے، اور اس میں 15-20 آدمی سن رہے ہیں تو سب کے سب کیا ہو گئے؟ راوی ہو گئے۔ تم لوگ سن رہے ہو میرے سے، بعد میں میری روایت کو تم لوگ نقل کرو گے۔ تو بخاری کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی روایت عزیز ہو۔ نخبہ میں، اب مقدمہ مشکات میں پڑھایا گیا روایت متواتر، روایت مشہور، روایت عزیز، حدیث غریب، سمجھ میں آیا نا؟ تو عزیز اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس کے کسی طبقہ میں بھی 2 سے کم راوی نہیں ہو، کم سے کم 2 یا اس سے زیادہ ہوں، 2 سے کم راوی نہیں ہوں۔ غریب اس حدیث کو کہتے ہیں کہ کسی بھی طبقہ میں جا کر اس روایت کا نقل کرنے والا ایک آدمی ہو جائے، دوسرا اس کا کوئی ساتھی اس کو نقل کرنے والا نہیں، ایک آدمی اس واقعے کو نقل کرنے والا ہے۔ تو کسی بھی درجہ میں، کسی بھی طبقہ میں جا کر اگر راوی ایک ہو جاتا ہے تو ایسی حدیث کو غریب کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی حدیث ہی غریب ہو گئی، اتنی مشہور کتاب، اتنی صحیح کتاب، لیکن یہ غریب ہو گئی۔ یحییٰ ابن سعید جو نقل کرتے ہیں محمد ابن ابراہیم سے، یہ اکیلا نقل کرتے ہیں، ان کا کوئی ساتھی نہیں، اگلا دورہ پڑی جا، اکیلا اس حدیث کو اپنے استاد سے انہوں نے پڑھا۔
یحییٰ ابن سعید نے اکیلا پڑھا. کن سے پڑھا؟ محمد ابن ابراہیم سے. محمد ابن ابراہیم نے اس حدیث کو اکیلا پڑھا علقمہ سے. علقمہ نے اس حدیث کو اکیلا پڑھا حضرت عمر ابن خطاب سے. حضرت عمر ابن خطاب نے بھی اکیلا اس حدیث کو سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یحییٰ ابن سعید سے اوپر تک جتنے راوی ہیں یہ سب کے سب اکیلا ہیں. اسی کو کہتے ہیں متفرد، تنہا، اکیلا سننے والے. لہذا بخاری کی پہلی روایت کیا ہو گئی؟ غریب ہو گئی. ایسی روایت جس میں راوی ایک ہو جائے کسی طبقہ میں تو ایسی روایت کو غریب کہتے ہیں. مگر غریب کا مطلب ضعیف نہیں ہے. سب راوی مضبوط راوی ہیں، روایت معتبر ہے، مگر یہ روایت غریب ہے. یحییٰ ابن سعید سے نیچے جیسے امام حمیدی ہیں، سفیان ہیں، یحییٰ ابن سعید سے نیچے تو یحییٰ ابن سعید سے نیچے اس روایت کے نقل کرنے والے بہت سارے ہیں. بعضوں نے کہا کہ 200 راوی نقل کرنے والے، بعضوں نے کہا 250، بعضوں نے کہا کہ 700 راوی اس روایت کے نقل کرنے والے ہیں. اسی لیے یحییٰ ابن سعید کے نیچے یہ روایت مشہور اور متواتر ہو گئی. یحییٰ ابن سعید سے اوپر جا کر کے یہ روایت غریب ہو جاتی ہے. اور ایسے ہی بخاری کی آخری حدیث جو آئے گی سال کے اخیر میں جب ختم بخاری ہوگا تو وہاں پر بھی جو روایت آئی ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ بھی غریب روایت ہے. تو بخاری کی شروع کی روایت بھی غریب پہلی، اب بخاری کی آخری روایت بھی غریب ہو گئی. اللہ عالم بالصواب والعلم احکم. تیسری بات یہاں ایک اور سمجھنے کی ہے کہ شراح نے ایک نقطہ بیان کیا کہ امام بخاری نے پہلی حدیث کی سند میں تحمل حدیث کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں ان چاروں طریقوں کو بیان کر دیا ہے. تحمل حدیث کا معنی کیا؟ حدیث پڑھنا، حدیث لینا، حدیث کو اٹھانا، حدیث کا اخذ کرنا. جیسے تم لوگ تحمل حدیث کر رہے ہو، استاد سے حدیث پڑھ رہے ہو، تو تحمل حدیث کے 4 طریقے ہیں. ان چاروں طریقوں کو پہلی سند کے اندر بیان کیا ہے. 4 طریقہ کیا؟ تحدیث، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتلایا. ایک طریقہ کیا ہے؟ تحدیث. تحدیث کا معنی کیا کہ استاد پڑھے اور طالب علم سنے، اس کو تحدیث بولتے ہیں. تو اس طریقے سے بھی طالب علم حدیث حاصل کرتے ہیں. دوسرا طریقہ اخبار، کہ استاد پڑھے اور طالب علم پڑھے اور استاد سنے، اس کو بولتے ہیں اخبار. تیسرا طریقہ ہے سماع. سماع، ایک طالب علم پڑھ رہا ہے، دوسرا طالب علم سن رہا ہے، تو سماع ہے. سمیتو کہہ کر کے نقل کرتے ہیں. اور چوتھا طریقہ ہے عن سے روایت نقل کرنا. عن فلانین عن فلانین عن فلانین، اس کو عن بولتے ہیں. تو یہ 4 طریقے ہو گئے تحمل حدیث کے: تحدیث، اخبار، سماع، عن. علماء نے بیان کیا کہ بخاری نے پہلی سند میں 4 طریقوں کو بیان کیا ہے. جیسے دیکھو پہلے نمبر پر کیا آیا؟ حدثنا آیا نا، حدثنا، تو اس میں تحدیث آ گیا. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، یہ سب حدثنا ہے. اس کے بعد آیا کیا؟ اخبرنی محمد بن ابراہیم، اس میں اخبار آ گیا، اخبرنا آ گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ انہ سمع علقمۃ بن وقاص، تو اس میں سماع آ گیا. تو حدثنا بھی آ گیا، اخبرنا بھی آ گیا، سمع بھی آ گیا. یہ 3 طریقے آ گئے. عن نہیں ہے یہاں پر. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بخاری کا جو نسخہ ہے اس کے اندر عن ہے، اس میں عن ہے. سمجھ میں آیا نا؟ تو اس نسخے کی رعایت کر کے عن بھی اس کے اندر آ گیا. اور اگر اس نسخے کو چھوڑ دیا جائے تو کہا جائے گا کہ 3 طریقے جو مشہور ہیں وہ اس سند کے اندر موجود ہے: تحدیث، اخبار، سماع اور عن سب کو شامل ہے. اللہ عالم بالصواب والعلم احکم.
اس کے بعد فرماتے ہیں سمعت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المنبر۔ علقمہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو سنا۔ حضرت عمر ممبر پر بیٹھ کر کے یہ حدیث بیان کر رہے تھے، ممبر پر بیٹھ کر حضرت عمر نے حدیث بیان کیا۔ پہلی حدیث نیت یہ کیا نام بدء الوحی کے اندر پہلی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیان کیا۔ کیوں بیان کیا؟ نمبر ایک اس لیے کہ حضرت عمر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی گئی، ان 10 صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ ہمارے استاد شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمر کی حدیث کو اس لیے بیان کیا کہ یہ وحی کا بیان ہے، سمجھ میں آیا نا؟ اور وحی نبی کے اوپر آتی ہے۔ وحی کس کے اوپر آتی ہے؟ نبی کے اوپر آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج نبوت تھا، نبوت کے مزاج والے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد میں اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ حضرت عمر کا مزاج نبوت ہے، لہذا وحی کے ذریعے نبی بنایا جاتا ہے۔ تو وحی کے باب میں ایسے صحابی کی حدیث کو نقل کیا جس صحابی کا مزاج نبوت ہے، مزاج نبوت والے صحابی حضرت عمر ہیں، اس لیے پہلے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بیان کیا۔ اللہ عالم بالصواب وعلمہ واحکم۔ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد میں نام کیا آیا؟ دعا آیا رضی اللہ عنہ۔ انبیاء علیہ السلام کا نام آئے تو وہاں تسلیہ ہونی چاہیے، صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے۔ نبی کا جب نام آئے، چاہے کتاب میں لکھا ہوا ہو یا کتاب میں لکھا ہوا نہ ہو، نبی کا جب نام آئے تو وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے، اس کو تسلیہ بولتے ہیں۔ اور جب صحابی کا نام آئے تو وہاں پر ترضی بولنا چاہیے، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہم، جمع ہو تو عنہم، عورت ہو تو عنہا، سمجھ میں آیا؟ تو جہاں صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ۔ اور صحابی کے علاوہ جب دوسرے لوگوں کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ، مردہ لوگوں کا نام آئے تو رحمہم اللہ، قدس اللہ اسرارہم، قدس اللہ سرہ، یہ سب دعائیہ کلمات وہاں پر بولنا چاہیے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ رضی اللہ عنہ کو صحابہ کے لیے خاص ہے یا دوسرے لوگوں پر بھی اس کو بولا جا سکتا ہے؟ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ رضی اللہ عنہ یہ صحابہ، یہ تمام لوگوں کے اوپر بولنا جائز ہے، صحابہ کے اوپر بھی بول سکتے ہیں اور غیر صحابہ کے اوپر بھی رضی اللہ عنہ بول سکتے ہیں۔ ائمہ ثلاث رحمہم اللہ کی رائے یہ کہ نہیں، اگرچہ دعا کے اعتبار سے اس کا معنی تو عام ہے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، تو کیا ہمارے سے اللہ کو راضی ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ سب سے اللہ کو راضی ہونے کی ضرورت ہے۔ لہذا دعا کے معنی کے اعتبار سے تو اس کو ہر ایک کے اوپر بولنا جائز ہے، لیکن اصطلاح میں ان کو ایک ایک طبقہ کے لیے خاص کر دیا گیا۔ لہذا اب رضی اللہ عنہ صرف صحابہ کے لیے اور غیر صحابہ کے لیے رحمت اللہ علیہ کہا جائے گا، یہ ائمہ ثلاث کی رائے ہے۔ لیکن دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، بلکہ رضی اللہ عنہم اس کو عام رکھا جائے سب کے اوپر، اور دلیل بیان کیا سورہ بینہ کی آیت لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اس میں اخیر میں ہے کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، تو خالی صحابہ تو ایمان نہیں لا، ہم لوگ بھی تو ایمان والے ہیں۔ ان الذین آمنوا میں تو صحابہ بھی شامل ہیں اور غیر صحابہ بھی، اور تمام کے بارے میں لاسٹ میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رضی اللہ عنہم۔
تو قرآن معلوم ہوا غیر صحابہ کے اوپر بھی رضی اللہ عنہم کہہ رہا ہے، لہذا غیر صحابہ کو بھی رضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے۔ اس سے استدلال کر کے بتلایا کہ ہر ایک کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ عالم بالصواب علمہ احکم۔ علی المنبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو ممبر پر بیان کیا۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر شریف ہے، سمجھ میں آیا؟ سن 5 یا 6 ہجری میں ممبر بنا ہے، شروع اسلام کے اندر ممبر نہیں تھا۔ یا آئندہ روایت مستقل کتاب الجمعہ وغیرہ میں تفصیل آئے گی ممبر کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے کھمبے کے ساتھ، کھوٹے کے ساتھ ٹیک لگا کر کے واعظ کرتے، خطبہ دیتے تھے، تو بعد میں آپ کا جھاؤ کی لکڑی سے ایک ممبر بنایا گیا، اور اس کے بعد میں آپ ممبر پر بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے واعظ کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے۔ تو سن 5 یا سن 6 ہجری میں ممبر بنا۔ اسی ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کیا۔ اس حدیث کے اہتمام کی بنا پر، اس حدیث کے عظمت کی بنا پر حضرت عمر ممبر پر جا کر کے اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر چاہتے تو نیچے سے بھی بیان کر سکتے تھے، لیکن حدیث کی عظمت دکھلانے کے لیے، حدیث کا اہتمام دکھلانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر گئے، اور ممبر کے اوپر سے آپ نے حدیث بیان کرنا شروع کیا۔ اللہ عالم بالصواب علمہ احکم۔ یقول و سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری بخاری کے اندر 7 جگہوں پہ بیان کیا ہے۔ یہ مکرر حدیث ہے، پہلی مرتبہ آئی، اس کے علاوہ 6 جگہوں کے اوپر یہ حدیث اور ہے، تو ٹوٹل بخاری شریف کے اندر یہ حدیث 7 جگہوں پہ آئی ہے، 7 جگہ پر مکرر ہے۔ پہلی جگہ یہ آئی انما الاعمال بالنیات، بدء الوحی کے اندر اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت کے اوپر ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہونے کا کیا مطلب؟ اعمال بالنیات، یہ بالنیات کس کے متعلق ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہو گیا، فقہا کا اختلاف ہو گیا۔ ہمارے احناف حضرات یہاں پر مقدر مانتے ہیں ثواب کو، اور فرماتے ثواب الاعمال بالنیات، عمل کا ثواب ملے گا نیت کے ذریعے، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی ثواب ملے گا۔ ثواب الاعمال بالنیات، عمل کا ثواب کس سے ملے گا؟ نیت سے ملے گا۔ ایک عمل کیا، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ آدمی ریا کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، استاد کے ڈر سے نماز پڑھ رہا ہے، تو عمل تو پایا گیا۔ اس نماز کے عمل کو خیر میں لکھا جائے گا یا شر میں لکھا جائے گا، تو تمہاری نیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر نیت اخلاص کی، اللہ کا فرض ادا کرنے کی نیت ہو، اخلاص سے تم نے نماز پڑھی، تو یہ نماز تمہارے لیے خیر بن کر کے لکھی جائے گی۔ اور اگر تم نے ریا سمعت دکھانے کے لیے ڈر کی وجہ سے نماز پڑھا، تو وہ تمہارے لیے گناہ کے رجسٹر میں لکھا جائے گا۔ عمل ایک ہی ہے، لیکن وہ نیت کی وجہ سے اعمال کا ثواب اور اس کا عذاب مرتب ہوگا۔ ایک دنیا کا عمل ہے، آدمی دنیا کا عمل کرتا ہے لیکن اس کی نیت اچھی ہے، کھانا کھاتا ہے، یہ دنیا کا عمل ہے، لیکن اس لیے کھاتا ہے کہ اللہ اس سے بدن میں قوت ہوگی، اور اس قوت کے ذریعے اللہ تیرے دین کا کام کریں گے، عبادت کریں گے، دین کی طاقت کے ذریعے خدمت کریں گے، تو یہ دنیا کا کھانا بھی تمہارے نامہ اعمال کے نیک عمل میں لکھا جائے گا۔ ثواب الاعمال، اعمال کا معاملہ کس سے ہوگا؟ نیت کے اوپر ہوگا۔ اگر نیت اچھی ہے تو اعمال اچھے ہوں گے، نیت بری ہے تو وہ اعمال برے لکھے جائیں گے، اعمال کی ظاہری شکل کو نہیں دیکھا جائے گا۔ ابھی قربانی گزری، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کے پاس خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارے دل کا جو تقوی ہے
دل کی جو نیت ہے اسی اعتبار سے تمہارے قربانی کو لکھا جائے گا. تو تم نے کس نیت سے قربانی کیا ہے اسی نیت کے اعتبار سے اس کو لکھا جائے گا. اس لیے ہمارے علماء احناف حضرات فرماتے ہیں کہ اعمال کا ثواب نیت کے ذریعے ہوگا. شوافع حضرات نے یہاں پر صحت کو مقدر مانا اور یہ فرمایا صحت الاعمال بالنیات، اعمال کا صحیح ہونا یہ نیت پر موقوف ہے. اگر نیت ہوگی تو عمل صحیح ہوگا، غلط نیت ہوگی تو عمل غلط ہو جائے گا. تو شوافع کی یہاں صحت مقدر ہے، صحت الاعمال، بغیر نیت کے عمل صحیح نہیں ہوگا. اسی مقدر ماننے کی وجہ سے اب مسئلہ پیدا ہو گیا تیمم کا، یہ وضو کا مسئلہ کہ وضو کے اندر نیت شرط ہے یا نہیں. وضو بھی تو ایک عمل ہے، عمل کے معنی کام، وضو بھی تو ایک عمل ہے، عمل کے اندر نیت شرط ہے یا نہیں. احناف کہتے ہیں کہ وضو کے اندر نیت شرط نہیں ہے. وضو کے صحیح ہونے کے لیے، صحیح ہونے کا کیا مطلب کہ اس وضو کے ذریعے ہم قرآن کو چھو سکتے ہیں، اس وضو کے ذریعے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اس وضو کے ذریعے ہم بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں. یہ وضو صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو اتنا صحیح وضو ہونے کے لیے نیت کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر نیت کے بھی وضو ہو جائے گا اور اس وضو سے آدمی نماز پڑھ بھی سکتا ہے، قرآن کو چھو سکتا ہے، طواف کر سکتا ہے. ہاں اگر وضو کے اندر نیت کر لے گا کہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، ہاں میں قرآن پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، نیت کر لے گا تو اس وضو میں ڈبل فائدہ ہوگا کہ وضو صحیح بھی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ اس کو ثواب بھی ملے گا. اب بغیر نیت کے اگر وضو کیا تو وضو تو صحیح ہو گئی لیکن اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا. سمجھ میں آیا نا؟ حدیث میں پڑھو گے ترمذی اور نسائی وغیرہ میں، ابو داؤد میں، کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے پانی کے ساتھ اس کا گناہ گرتا ہے. کلی کیا تو منہ کا گناہ، چہرہ دھویا تو آنکھ کا گناہ، ناک میں پانی دیا تو ناک کا گناہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب گناہ جھڑتا ہے اور اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے. تو نیت کر کے جب وضو کرے گا تو اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا اور وضو بھی صحیح ہو جائے گی. اب بغیر نیت کے اگر وضو کرے گا تو وضو صحیح ہو جائے گی، اس پر ثواب نہیں ملے گا. شافعیہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بغیر نیت کے وضو صحیح نہیں ہوگی. بغیر نیت کے اگر کوئی وضو کر لیا تو اس وضو سے اس کا نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا، اس وضو سے طواف کرنا، قرآن پڑھنا اس کا صحیح نہیں، وضو ہوا ہی نہیں اس کا. وضو کے صحت کے لیے نیت شرط ہے. اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ صحت الاعمال بالنیات، اعمال کا صحیح ہونا موقوف ہے نیت کے اوپر. حنفیہ یہ جواب دیتے ہیں کہ طہارت من الانجاس کے لیے نیت شرط نہیں ہے. طہارت من الانجاس کے لیے نیت شرط نہیں. طہارت من الانجاس کا مطلب کیا؟ تمہارے لنگی کے اوپر گوبر لگ گیا اور تم کو کسی نے دھکا مار کر کے تالاب میں گرا دیا اور تالاب میں چکر لگا کے تم نکل کر کے آئے تو لنگی کا گوبر دھلا گیا. لنگی پر گوبر نہیں، تم نے گوبر سے صاف کرنے کی نیت بھی نہیں کیا، آپ سے آپ تالاب میں گر گئے، دھلا کر کے صاف ہو گیا، تو یہ لنگی پاک ہوا یا نہیں ہوا؟ پاک ہو گیا. تو نجاست سے پاک ہونے کے لیے جب نیت شرط نہیں ہے تو وضو کے اندر نجاست حکمی سے طہارت ہوتی ہے، اس کے لیے نیت کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی بارش میں بھیگ گیا، تالاب میں بوڑ لگا کر کے نکل گیا تو خود بخود اس کا وضو ہو گیا. بارش میں پورا بدن بھیگ گیا، اس کا وضو ہو گیا، اس کو نیت کی ضرورت نہیں ہے. شوافع نے فرمایا کہ پھر آپ لوگ تیمم میں نیت کیوں شرط قرار دیتے ہیں؟ آئندہ پڑھو گے کہ تیمم میں حنفیہ کے یہاں بھی نیت شرط ہے. اس کا دو جواب. ایک جواب یہ کہ تیمم کے معنی ہی خود نیت کے آتے ہیں، اس کے مفہوم کے اندر نیت داخل ہے. تیمم کے معنی آتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور نیت کے معنی بھی آتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. تو تیمم کے مفہوم کے اندر خود نیت داخل ہے، اس لیے ہم لوگ تیمم کے اندر نیت کو شرط قرار دیتے ہیں. نمبر دو، تیمم کیا جاتا ہے مٹی سے، اور یہ مٹی خلیفہ ہے طہارت کے لیے. طہارت کے لیے اصل تو پانی ہے، اب مٹی اس کا خلیفہ ہے.
اس خلیفہ کو اصل کی جگہ بیٹھانے کے لیے نیت کی ضرورت ہے۔ پانی طہارت میں اصل ہے، اور مٹی اس کا نائب اور خلیفہ ہے۔ نائب اور خلیفہ کو اصل کی جگہ بیٹھانے کے لیے نیت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم لوگ تیمم کے اندر نیت کو شرط قرار دیتے ہیں۔ دو وجہ سے ہو گئی، ایک تو خود تیمم میں نیت کا معنی داخل ہے، قصد و ارادہ کا، اور دوسرے یہ کہ تیمم یہ پانی کا طہارت میں خلیفہ ہے، اور خلیفہ کو اصل کی جگہ میں بیٹھانے کے لیے نیت کی ضرورت ہے، اس لیے تیمم میں نیت شرط ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اب ہو گیا کہ اعمال کا ثواب موقوف ہے نیت کے اوپر، اور دوسرا ثواب ہے کہ یہاں اعمال کی صحت موقوف ہے نیت کے اوپر۔ اور بھی کچھ باتیں ہیں جو کل بتلائیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دیا۔ دعا کرو سب۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ ہمارے تھوڑی بیمار ہاسپٹل جائے تو اللہ عافیت اور صحت سارا معاملہ ڈلیوری مسئلہ سے آسان کر دے، پریشانی کو ہٹا دے مولا۔ یا اللہ یہیں سہولت سے نارمل اللہ کو سمجھ یا اللہ عافیت فرمائیے نا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آواز گئی تھی، سنا تھا تم لوگ؟